بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں گناہ کو فیشن، بے حیائی کو آزادی اور فطرت کے خلاف عمل کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ مرض بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس مرض کے خلاف خاموشی، گناہ اور اس کے خلاف بولنا فرض بن چکا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف نہ بولیں تو شاید ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا بد فعل ہے جو کہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے اولاد ہے تو یہ اولاد آپ کے لیے سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہ اس وقت قیمتی بن سکتا ہے جب آپ اس کی تربیت اچھی طریقے سے کریں۔ ناظرین اکرام، ہم جنس پرستی کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں۔ آج یہ مرض معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلانے کی کوشش میں ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی ذریعہ بن چکی ہے وہ آج سوشل میڈیا ہے۔ اس سوشل میڈیا پر ہم نے اولاد کو بے احتیاط چھوڑا، ہماری نظروں سے وہ دور چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ آج اس گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ والدین ہیں تو میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، ورنہ یہی اولاد ہے جو آپ کے لیے پھر درد سر بنیں گے، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنیں گے۔ آج یہ ہم جنس پرستی معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کا ایک نوجوان کہ جس کے لیے اپنا حسن ہی مصیبت بن چکا ہوتا ہے، اگر وہ معاشرے کا غریب فرد ہو، غریب طبقے سے اس کا تعلق ہو، تو اس کو اپنی عزت بچانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے خلاف بولنا ہی چاہیے، خاموشی بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سنگین گناہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جس گناہ کو اللہ رب العزت نے بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے، وہی قوم لوط والی عمل ہے کہ ہم جنس پرستی، مرد سے شہوت پورا کرے اور عورت سے شہوت پوری کرے۔ یہ مرض آج معاشرے میں آپ کی نظروں کے سامنے ہے جو کہ پھیلا جا رہا ہے۔ تو درد دل کی صدا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ معاشرے میں یہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بد فعل ہے کہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو زیر زمین، ان کو اٹھا کر آسمان سے ان کو نیچے گرایا، گویا ان کی پوری بستی کو اس گناہ کی وجہ سے برباد کر دیا۔ تو یہ بہت بد فعل ہے۔ اس بد فعل کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ مخلوط نظام کی وجہ سے اور گندی ماحول کی وجہ سے پھر بچوں میں یہ گندی اثرات آتے رہتے ہیں۔ تو اپنی اولاد پر ضرور نظر رکھے اس حوالے سے۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو عام کرنے کے لیے اہل مغرب نے جو مین پوائنٹ کی اور مین مقصد انہوں نے استعمال کی، وہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو کی، نیٹ فلیکس اور اسی طرح دوسرے، یہاں تک کہ بسا اوقات فلموں کے ذریعے اس گناہ کو ایسے دکھایا گیا ہے کہ اگر ایک سامنے والا شخص اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کی زوال کی وجہ۔ یہ کسی گندی اور غلیظ قسم کے گناہ ہے جو ایک معاشرے کے نہیں، ایک فرد کے نہیں بلکہ پوری معاشرے کی زوال کا سبب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو ایک مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، افزائش نسل کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے پھر اولاد کی سلسلہ جاری ہوتا ہے۔
اور انسان کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں معاونت شامل ہوتی ہے، لیکن یہ بد فعل ایسا ہے کہ اگر ایک بندہ اس کا عادی ہو جائے تو وہ آخر پھر حلال کام میں اس کو لذت محسوس نہیں ہوتا، وہ حرام کاموں کا عادی ہوتا ہے۔ اہل مغرب، امریکہ اور دیگر ممالک میں اس جیسے کانٹینٹ پر بھی تنبیہ نہیں کی جاتی، اس جیسے کانٹینٹ کو وہ اچھے سمجھتے ہیں، بالکل اس پر وہ رد نہیں کرتے، اور نہ اس جیسے عمل کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں اور اب خاص کر جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، جو ایک گھر سے دراز سے یہ محفوظ تھے، مگر آج وہاں بھی اثرات اس کے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا را آپ کے پاس جو بھی طاقت ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کر دیں۔ یہ گناہ ایسے گناہ ہے کہ کل اگر اللہ معاف کرے اس میں ہم مبتلا ہوئے تو ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی، وہ ہمیں بد دعا دیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کس قسم کی فعل میں مبتلا تھے، کس قسم کی ذہنیت کے لوگ تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے آج میری آپ سے ایک صرف یہ آخری گزارش ہوگی کہ ہم سوچے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ جس کی وجہ سے ہم فخر سے کہہ سکے کل اپنی اولاد کو، اپنی رشتہ داروں کو، یا ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ ہم پر فخر کر سکے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے یہ کام چھوڑا تھا، یہ کام چھوڑا تھا۔ خدا را اپنی تاریخ کی حفاظت کرے، سنت کے ساتھ جوڑ جیے، قرآن مجید کو سینے سے لگا دیجئے، اس بد فعل سے اپنے آپ کو دور کرے۔ ورنہ میری آپ سے درخواست ہے اگر کوئی اس فعل میں مبتلا ہے تو خدا را اس فعل سے آج سے ہی توبہ کر لیں، ورنہ مشاہدہ یہ کیا ہے زندگی میں نے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جوانی میں مست تھے، عیاش تھے، پیسے تھی، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، مگر انہوں نے اس بد فعل کو سر انجام دیا۔ آخر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو تنہا ہوتے ہوئے دیکھا، ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، ان پر ایسی مرض آئی، ان کو آخری وقت میں ایسے ذلیل کر دیا گیا۔ یقین مانے مجھے اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا کہ کاش یہ اپنی نوجوانی کو ان گندی کاموں میں استعمال نہ کرتے۔ تو خدا را میری آپ سے یہ عاجزانہ اپیل ہے، اگر آپ اس بد فعل میں مبتلا ہے تو اس سے آج سے توبہ کرے، اور اس کے خلاف اگر آپ مبتلا نہیں تو اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ ہم معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو جو چیز نقصان پہنچانے والا ہے ہم اس کے خلاف صحیح طریقے سے آواز کو بلند کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی۔